السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سمیر علی قادری اور ہم بات کر رہے تھے دعاؤں پر لاسٹ ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، یعنی اس کو کون سے طریقے ہیں جو پسند ہیں، جن طریقوں پہ دعا مانگنے سے وہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ضمن میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یہی ہے اور دیگر احادیث اور دیگر اولیاء اکرام کے اگر ہم مناقب پڑھیں یا پھر ان کی ہم اکثر و بیشتر حیات طیبات کو پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی دعائیں اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے مختلف اسم ہیں ان کے مجموعوں کے ساتھ مانگی ہیں۔ اب ان کا ذکر کرنا سارے اسماء کا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مگر اس ویڈیو میں کچھ طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے ویڈیو میں نے فلاسفیکل وے میں بات کر لی تھی آپ سے کہ کیسے آپ دعا کریں گے جس سے وہ قبول ہو جائے گی، یعنی اس کے چانسز ہیں، اللہ کو وہ طریقے پسند ہیں اس لیے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو نماز کے اندر بھی دعا کرنی ہے اور اسم کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے کون سے اسماء استعمال کرنے ہیں جو آپ کی ہر ایک حاجت کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اولیاء اکرام نے اپنے تجربات سے اور اپنے کشف سے کچھ اسم ایسے ہیں جو یہ بتائے ہیں اپنے مجرب اعمال سے ہمیں کہ وہ جب ان سے دعا کرتے تھے تو وہ قبول ہوتی تھی۔ وہ اسماء ہیں یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ آپ ان کو یاد رکھیں ایز اٹ از، یہ پورا مجموعہ یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یہ مجموعہ ہے اس کا۔ اب یہ جو نام ہیں آپ کو ان کا استعمال کرنا ہے نماز کے اندر۔ وہ کیسے کرنا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی سخت مشکل پیش آن پڑی ہے تو آپ جمعرات کے دن سے غسل کر کے اور شروعات اس کی کریں گے ظہر کی نماز سے، عصر کی نماز سے، کسی بھی نماز سے، آپ جس نماز سے چاہیں اس نماز سے کریں، بس جمعرات سے شروع کریں، بہتر ہے، لوگوں کا یہی تجربہ ہے، باقی کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ شروع کریں، نماز پڑھیں اور فرض نماز کے اندر سجدے میں کریں، اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کو اختلاف اس سے کہ یار اس سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، مکروہ ہو سکتی ہے، یعنی میں اس کا قائل ہوں فرض میں پڑھنے کا، میں اکثر اسی میں دعا کرتا ہوں اپنی زبان میں، یعنی ہندی میں اردو میں ہی بول کر، پر آپ چاہیں تو نفل اور سنت وغیرہ جو ہوتے ہیں ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جو ہوتے ہیں ان میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب نماز ادا کریں تو نماز کے سجدے میں، رکوع میں، دونوں میں اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر کم سے کم سجدے میں آپ اللہ سے اپنی حاجت جب پیش کریں تو پہلے آپ اس اسم کو پڑھیں، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ آپ کو یہ اسماء جو ہے میں نے 2 بار ریپیٹ کریں، وہ ایک لائن ہے پوری، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے ملٹیپل ٹائمز، جتنا آپ پڑھ سکو اتنی دیر آپ ان کو پڑھیں گے، تسبیحات کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یا رب العظیم پڑھنے کے بعد، جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہو، یعنی رکوع میں پڑھ رہے ہو تو عظیم کے بعد، سجدے میں پڑھ رہے ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد، آپ کو ان اسماء کی تلاوت کرنی ہے جتنا آپ کر سکو، یعنی جتنی دیر تک آپ کا من لگے، جتنا آپ چاہو ایموشنل ہو کے ان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اپنی حاجت پیش کریں کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں ہوں، یا میری یہ ٹینشن ہے، یا میری یہ فلانا خواہش ہے، آپ اس کو پوری کر دیں، آپ اس کو پوری کر دیں، اور پھر واپس سے ان اسماء کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر نماز سے جب باہر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہو سکے تو آیت الکرسی کا ورد کریں 3 بار، 21 بار، 11 بار، جتنا آپ چاہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم میسر ہے ہر بار۔ اور اس طرح سے آپ 7 دن، 21 دن یا 40 دن تک، جب تک وہ خواہش آپ کی پوری نہ ہو جائے گی، نماز تو آپ اکثر و بیشتر اوقات پڑھیں گے، تو جب آپ نماز پڑھیں آپ اس خواہش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور کریں، ہر بار آپ اس کو یہ اپلیکیشن سبمٹ کریں کہ اے میرے مالک میری اس دعا کو قبول کرو، ان اسم کو جو میں نے بتایا ہے آپ پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ضرور، مطلب میری زندگی میں تو میں نے ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی خواہش ہے، واقعی جائز ہے، ضروری ہے میرے لیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ عطا کری ہے، تو آپ ان اسم کو پڑھیں، نماز کے اندر بھی ان اسم کو پڑھیں، آپ چاہیں تو باہر بھی پڑھیں، یعنی نماز کے اندر تو پڑھنے ہی ہیں، باہر بھی آپ چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں ان کا 100 بار، 50 بار، یا جتنا آپ کو وقت میسر آ رہا ہے، پر جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا شروع میں بڑا آسان سا ہے، آپ ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مجربات ہیں، انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ حافظ۔